حسن کہاں سے آیا؟ حسن کیا ہے؟ کیا واقعی حسن چیزوں میں ہوتا ہے یا پھر حسن ہمارے اندر کی طلب کا نام ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قمر چنا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج فلسفے پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ فلسفہ تو بہت وسیع ہے، اس کی جو ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ بہت وسیع جو ہے وہ جتنے بھی علوم ہیں ان کی اگر کوئی ماں ہے تو وہ فلسفہ ہے۔ یورپی مشہور دانشور، ادیب، فلاسفر ول ڈیورانٹ، وہ بہت فیمس ہیں، ساری دنیا میں فیمس ہیں، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے پلیجر آف فلاسفی، جس کا کافی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ میں اس کتاب کے حوالے سے کچھ فلاسفی پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج کے دور میں ہمیں فلاسفی سے پیار نہیں رہا۔ تمام سائنسی علوم فلاسفی کی اولاد ہیں۔ اس اولاد نے ورثے میں فلاسفی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ دیے ہیں اور اصل مالکن کو گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ ایک احسان فراموش اور بے رحمی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے نام فلسفی پر اپنی جان دیتے تھے، یعنی جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں وہ فلسفی پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوتی تھی، اور اسی میں سے سارے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی جو سائنسی شاخیں ہیں یا ایجادات ہیں، اس کا جنم اگر ہوا ہے تو وہ فلسفی سے ہوا ہے۔ عورت ایک پہیلی ہے، لیکن جس بھی مرد کی رگوں میں خون دوڑتا ہے وہ عورت کو سمجھنے کی کوشش میں ہے۔ فلسفی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جو بھی ہمارے ارد گرد ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے یا اس کی جانچ کرنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ فلسفی ہے، اور اس کے اندر اور بہت سارے علوم ہیں جن کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ہم اپنی ارد گرد ایجادات دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں ہماری پہنچ میں اس وقت ہیں، وہ ساری فلسفی کی وجہ سے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں ان سب نے اسی پہ کام کیا ہے، اور وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ شاید ہمیں ول ڈیورانٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شاید ہمیں فلسفی کی تشریح ایسے کرنی چاہیے کہ فلسفی کا سیدھا تعلق موت اور خدا سے ہے۔ مطلب وہ ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ موت اور خدا سے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جب انسان کا جنم ہوتا ہے، جب اس کے اندر شعور آتا ہے، جب وہ چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کرتا ہے، تو تب سے وہ اس جستجو میں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیا ہے، اور یہ جو راز ہے وہ کیا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ اپنی سوچ کو بڑھاتا جاتا ہے، یا جیسے جیسے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جیسے جیسے وہ ارد گرد کی چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، تو وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ آخر یہ جو ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ جب کوئی پودا سورج کی روشنی اور زمین کی کیمیائی مرکب کو اپنے اندر ملا کر رس بناتا ہے، تب وہ بے جان موجودات کو جاندار بنانے کا مثال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ بے جان ہے، اور جو سورج ہے وہ بے جان ہے، اور جو بیج ہم اس کے زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ بھی بے جان ہے۔ لیکن جب ہم بیج جو ہے زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد سورج سے وہ حرارت لیتا ہے،
یعنی سورج سے وہ جب جو روشنی لیتا ہے اور زمین کے اندر جو کیمیائی مرکب ہیں، یعنی جو بھی ایسی کیمیائی چیزیں ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، ان سب کو وہ ملاتا ہے اور اس میں سے رس بنتا ہے، یعنی کہ اس میں سے پودا بنتا ہے، اس میں سے ایک جاندار چیز نکلتی ہے، اور وہ پودا ہمارے لیے، ہمارے جینے کے لیے، ہمارے کھانے کے لیے وہ بہت زیادہ اہمیت اس کی ہو جاتی ہے۔ یعنی فلسفہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو سورج ہے، زمین ہے، بیج ہے، اس کے اندر جو کیمیائی مرکب ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو اس کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہیں یا اس کو بڑا کرنے میں مدد دیتی ہیں، تو کیسے اس کے اندر یہ ساری چیزیں، یعنی کہ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں سمجھنا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ فلسفہ ہے۔ نیٹشے کا کہنا ہے جب لوگ ماحول سے پیدا کی ہوئی عادتوں کو اپنی دوسری فطری عادت بنا لیتے ہیں تب شعور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ جب لوگ ماحول سے پیدا کی ہوئی عادتوں کو اپنی دوسری فطرت یا اپنی دوسری فطری حالت جب بنا لیتے ہیں تب شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگر ہم اس کو صرف تھوڑا سا دیکھیں، یعنی کہ ہم نیٹشے جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہمارے ارد گرد ماحول ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، جب ہم اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تب شعور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک جو نیچرل چیز ہے، ایک جو قدرتی چیز ہے، اس کو جب ہم خراب کرتے ہیں، جب ہم اس کو اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، تو پھر اصل میں شعور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم انسان ہیں اور اگر ہم انسانوں کے لیے کام نہیں کر رہے تو پھر ہم فطرت کے اگینسٹ ہو گئے، پھر ہمارے اندر شعور ختم ہو گیا۔ اگر ہم انسان ہیں اور ہمیں اگر چوٹ لگتی ہے تو درد بھی ہوتا ہے اور خون بھی نکلتا ہے، لیکن وہی چوٹ، وہی درد ہم کسی دوسرے انسان کو پہنچاتے ہیں، یعنی فطرت کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، تو شعور ختم ہو گیا ہمارا۔ ابھی جو ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفسا نفسی اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ اصل میں ہم نے جو بیسک جو جتنے بھی علوم ہیں ان کا جیسے میں نے کہا یا جیسے ول ڈیورانٹ نے کہا ہے کہ جو فلسفہ ہے، جو فلسفی ہے، جب ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، یعنی اس کے اگینسٹ جانا اس کا تعلق تو خدا سے ہے، نیچر سے ہے۔ جب ہم اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے ساتھ تو یہی چیزیں ہونی ہیں جو ہو رہی ہیں۔ تو میں فلسفے پہ ایک اور بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو فلسفہ ہے اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، اور مزید ہم اس پہ دیکھیں گے کہ جو فلسفہ ہے وہ ہمیں کس طرح ہمارے رہن سہن کے، ہمارے روزمرہ کی چیزوں میں اس کا عمل دخل ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں یا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری کافی جو ایسی معاملات ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، جو خراب ہوئے ہیں، تو وہ واپس اپنی جگہ پہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔